হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা। আজকে ভিডিওটা অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, কারণ আজকে আমরা কথা বলতে চলেছি ইহুদিদের ধর্মীয় কিতাব তালমুদের ব্যাপারে। যে তালমুদে কী লেখা আছে আর অন্য ধর্মর লোকেদের ব্যাপারে ওই তালমুদে কী লেখা আছে এইটাও আমরা বিস্তারিতভাবে শুনতে পারবো। তো আজকের ভিডিওটা অনেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে, তার জন্য মনোযোগ সহকারে ভিডিওটা দেখার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। তো ভিডিওটা শুরু করা যাক। यूं तो अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल फरमाई थी, मगर आज के यहूदी हजरात तौरात से ज़्यादा तलमूद पढ़ते नज़र आते हैं। ये ख़ुद को अहले किताब यानी तौरात रखने वाला कहते हैं, जो कि अल्लाह का कलाम है, मगर सच्चाई ये है कि इनके पास दरअसल दो किताबें हैं। एक तो तौरात जिसे वो अल्लाह की दी हुई किताब मानते हैं, और दूसरी है तलमूद। ये तलमूद ख़ुद इंसानों की यानी यहूदी उलमा की लिखी हुई है, जिसे हम इनकी हदीस तो नहीं कह सकते, मगर तलमूद सबसे ज़्यादा यहूदियों के दरमियान इस वक्त पढ़ी जाने वाली किताब है। यहूदियों के अकीदा के मुताबिक एक तौरात वो है जो कि अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम के हाथों में थमाई, और दूसरी वो है जो कि लिखी हुई नहीं बल्कि अल्लाह की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम को ज़बानी भेजी गई थी, जो कि हारून अलैहिस्सलाम के ज़रिए बाकी अवाम तक पहुंची। और ये किताब है तलमूद। तलमूद का मतलब है उस्ताद यानी टीचर। लेकिन असल में आसमानी वही से इस किताब का कोई ताल्लुक़ नहीं, और ना ही ये कोई मजहबी किताब है जैसा कि यहूदी समझते हैं, बल्कि ये किताब एक ख़तरनाक सियासी दस्तावेज़ है जिसे यहूदी रबी कौंसिल ने बड़ी अरकरेज़ी से तैयार किया था। और यहूदी उलमा ने दुनिया के बाकी इंसानों से तारीख के अंदर अपने ऊपर किए गए जुल्मों का बदला लेने के लिए इसको तैयार किया था। इसीलिए अगर कोई यहूदी इसे किसी गैर यहूदी को पहुंचा दे तो इसकी सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ मौत है। इस किताब में अल्लाह और इसके पैगम्बरों आदम अलैहिस्सलाम, बीबी हवा अलैहिस्सलाम और इनकी माँ हज़रत मरियम के मुतालिक इंतहाई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं, जो कि यहाँ पर बयान के काबिल ही नहीं हो सकते। इसके अलावा यहूदियों की खुद परस्ती और इंसानियत मुखालिफ यहूदी अकायद, जो कि आज भी इनके मजहबी अकायद के तौर पर इनको पढ़ाए जाते हैं, वो क्या हैं, ये बताने के लिए इस किताब के चंद जुमले मैं नकल कर रहा हूँ, क्योंकि तलमूद के अंदर लिखा है कि खुदा का दिन 12 घंटों पर मुश्तमिल है, कि शुरू के 3 घंटों के अंदर खुदा तौरात का मुताला करता है, और इसके बाद 3 घंटे दुनिया और आसमान के अंदर अपना हुक्म जारी करने के अंदर गुजार देता है, और इसके बाद 3 घंटे वो दुनिया को रोज़ी देता है, और अपने आखिरी 3 घंटे समंदरी होद जो कि मछलियों की बादशाह है इसके साथ खेल कूद के अंदर मसरूफ़ रहता है। अस्तगफिरुल्लाह। यानी खुदावंदे आलम को भी एक कम अकल पागल इंसान की तरह बेवकूफ़ हरकतें करने वाला, गुस्से वाला और नाउज़ुबिल्लाह झूठा कहा गया है, मुआज़ल्लाह। इसके बाद लिखा है कि आदम अलैहिस्सलाम की एक बीवी शैतान थी जिसका नाम था लेलस, और ये 130 साल तक आदम अलैहिस्सलाम की बीवी रही, और इसकी नस्ल से ही शैतान पैदा हुए। बीबी हवा से 130 साल की मुद्दत के अंदर शैतान के अलावा कुछ भी नहीं पैदा हुआ, इसलिए कि वो भी शैतान की ज़ोजा थी। अस्तगफिरुल्लाह। इसके बाद लिखा है कि यहूदियों की रूहें गैर यहूदियों की रूहों से अफजल हैं, क्योंकि यहूदियों की रूह दरअसल खुदा का हिस्सा है, और इसी तरह से जिस तरह से बेटा बाप का हिस्सा होता है, यहूदियों की रूहें खुदा के नज़दीक सबसे ज़्यादा प्यारी हैं, जबकि गैर यहूदियों की रूहें शैतानी और बाकी जानवरों की रूहों जैसी हैं। गैर यहूदी का नुत्फ़ा जानवरों के नुत्फ़े की तरह है। बहिश्त यानी जन्नत यहूदियों के लिए मखसूस है, और इसके अलावा इनके अंदर कोई भी दाखिल नहीं हो सकता, लेकिन ईसाइयों और मुसलमानों का ठिकाना जहन्नुम है, और रोने के अलावा इनके नसीब के अंदर और कुछ भी नहीं लिखा। इनकी ज़मीन बहुत ज़्यादा तारीक और बदबूदार मिट्टी की है। कोई पैगंबर मसीह के नाम से मबूस नहीं हुआ, और जब तक यहूदी दुनिया के तमाम इंसानों का खात्मा नहीं कर लेते, इस वक्त तक मसीह दुनिया के अंदर ज़ाहिर नहीं होगा, और जब वो आएगा तो ज़मीन से रोटी का खमीर और रेशमी लिबास उगेंगे। ये वो मौका होगा जब यहूदियों का कब्ज़ा और इनकी बादशाही इनको दुनिया के अंदर वापस मिलेगी, और दुनिया की तमाम कौमें मिलकर मसीह की खिदमत करेंगी। इस वक्त हर यहूदी के पास 2800 गैर यहूदी गुलाम होंगे। याद रहे कि असल मसीह अलैहिस्सलाम यानी ईसा अलैहिस्सलाम को तो ये लोग साजिशों के ज़रिए रोमन हुकूमत के अंदर सूली पर लटकाने की कोशिश कर चुके हैं, जिन्हें अल्लाह ने मौजाना तौर पर ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया था। लेकिन ये यहूदी जिस मसीहा के इंतज़ार के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, वो दरअसल कोई मसीहा नहीं बल्कि झूठा मसीहा दज्जाल होगा। इसके बाद मजीद लिखा है कि यहूदियों पर लाजिम है कि वो दूसरों की ज़मीनों को ख़रीदें ताकि कोई और किसी भी चीज़ का मालिक ना बन सके। यहूदी इकोनॉमिकली तौर पर बाकी तमाम गैर यहूदियों पर कब्ज़ा कर लें, क्योंकि ज़मीन और इसके अंदर मौजूद जो कुछ भी है वो सब कुछ इन्हीं का है। अगर किसी टाइम के अंदर गैर यहूदी इन पर कब्ज़ा हासिल कर लें तो यहूदियों को चाहिए कि अपने आप पर गिरिया करें और कहें कि हम पर मलामत हो कि क्या जलालत है कि हम दूसरों के हाथों जलील हो रहे हैं।
اس کے بعد مزید لکھا ہے کہ اس سے پہلے کہ یہودی اپنی عالمی حکومت اور اپنے بین الاقوامی غلبے کو حاصل کریں، اس کے لیے ضروری ہے کہ عالمی جنگ کو کروا کر دنیا کے 2/3 انسانوں کو مروا دیں تاکہ باقی بچے لوگوں پر حکومت کرنا آسان ہو۔ جس وقت اصل مسیح دنیا کے اندر قدم رکھے گا تو یہودیوں کی دولت اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ان کے صندوقوں کی چابیوں کو 300 گدھوں سے کم پر اٹھانا ممکن نہیں ہوگا۔ عیسائیوں کو قتل کرنا ہمارا مذہبی فریضہ ہے اور ہم پر فرض ہے، اور اگر یہودی ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کریں تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں۔ نصرانی یعنی عیسائی مذہب کے بڑوں پر جو کہ یہودیوں کے دشمن ہیں، ہر روز 3 مرتبہ لعنت کرنا ضروری ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہوں نے پیغمبری کا دعویٰ کیا تھا اور عیسائی اس کے دھوکے کے اندر آ گئے تھے، دراصل اپنی ماں مریم کے ذریعے نعوذ باللہ زنا کے ذریعے پیدا ہوئے۔ نصرانیوں کے کلیسا جس کے اندر آدمیوں کے روپ کے اندر دراصل کتے بھونکتے ہیں، یہ انسانوں کے نزدیک کوڑے خانے کے جیسے ہیں۔ اسرائیلی اپنے خدا کے نزدیک اپنے فرشتوں سے زیادہ محبوب اور معتبر ہیں۔ اگر کوئی غیر یہودی کسی یہودی کو مار دے تو یہ بالکل ایسے ہے جیسے اس نے خدا کی عزت پر حملہ کیا ہو۔ ایسے شخص کی سزا صرف اور صرف موت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اگر یہودی نہ ہوتے تو زمین سے برکتیں اٹھا لی جاتی، سورج نہ نکلتا، نہ ہی آسمان سے پانی برستا۔ جس طرح سے انسان جانوروں پر فضیلت رکھتے ہیں، بالکل اسی طرح سے یہودی قوم دنیا کی باقی قوموں پر برتری رکھتی ہے۔ اجنبی یعنی غیر یہودی بالکل کتوں کی طرح ہیں، ان کے لیے کوئی عید نہیں، کیونکہ عید تو کتوں اور اجنبیوں کے لیے پیدا ہی نہیں ہوئی۔ ایک کتا غیر یہودیوں سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے اور اسی لیے عید کے موقع پر کتے کو روٹی اور گوشت ڈالنا تو جائز ہے، لیکن اجنبیوں کو یعنی غیر یہودیوں کو یہ روٹی دینا حرام ہے۔ اجنبیوں کے درمیان کسی طرح کی کوئی رشتہ داری نہیں ہو سکتی، کیونکہ گدھوں کے خاندان اور نسل کے اندر کیا کسی انسانوں کی رشتہ داری کا وجود بھلا کیا ممکن ہے؟ اجنبی یعنی غیر یہودی خدا کے دشمن ہیں اور سور کی طرح ان کو قتل کرنا جائز ہے۔ اجنبی دراصل یہودیوں کی خدمت کرنے کے لیے انسان کی صورت کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ یسوع مسیح کافر ہے اور اسی لیے دین سے مرتد اور بتوں کی پرستش کے اندر مبتلا ہو گیا تھا، اور ہر عیسائی جو کہ یہودی مذہب کو اختیار نہ کرے خدا کا دشمن، بت پرست اور عدالت سے خارج ہے، اور ہر انسان جو کہ غیر یہودی کے ساتھ ذرا سی بھی مہربانی کرنے کا سوچے وہ ہم میں سے بالکل نہیں ہے۔ غیر یہودیوں کو دھوکہ دینا اور ان کے ساتھ فریب کرنا کوئی منع نہیں۔ کفار یعنی غیر یہودیوں کو سلام کرنا برا نہیں ہے، صرف اس شرط پر کہ پس پردہ جا کر ان کا مذاق اڑاؤ کہ ہم ان کو جانور سمجھ کر سلام کر رہے ہیں اور یہ ہمیں انسان سمجھ کر۔ دنیا اور مافیا یہودیوں کی ملکیت ہے کہ جب چاہیں جس چیز پر مرضی چاہیں قبضہ کریں۔ یہودی کے مال کی چوری حرام ہے، لیکن غیر یہودی کی کوئی بھی چیز چرائی جا سکتی ہے، اس لیے کہ دوسروں کا مال سمندر کی ریت کی طرح ہے، جو بھی اس پر پہلے ہاتھ رکھ دے گا وہی اس کا مالک ہے۔ یہودی شوہردار عورتوں کی طرح ہے کہ جس طرح سے عورت گھر کے اندر آرام کرتی ہے اور گھر کے باہر کے امور کے اندر شوہر کے ساتھ شریک نہیں ہوتی، لیکن مرد اس کا خرچہ برداشت کرتا ہے، بالکل اسی طرح سے یہودی بھی آرام کرنا چاہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کو کما کر روزی فراہم کریں۔ اگر ایک ٹائم کے اندر یہودی اور اجنبی شکایت کریں تو فیصلہ یہودی کے حق میں کرنا چاہیے، چاہے وہ باطل پر ہی کیوں نہ ہو۔ سود کے ذریعے دوسروں کا مال ہڑپ کر جانا کوئی عیب نہیں، کیونکہ خداوند غیر یہودیوں سے سود خوری کا تم کو حکم دیتا ہے، جو یہودی نہ ہو اس کو قرض نہ دو سوائے اس کے کہ اس سے سود لو۔ غیر یہودی کو نجات دینا حرام ہے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی کنویں کے اندر گر جائے تو فوراً اس کنویں کو پتھر سے پر کر دو۔ اگر ہم لوگ کسی غیر یہودی کو مار ڈالیں تو اس کی مثال ایسے ہے جیسے خدا کی راہ کے اندر ہم نے کوئی قربانی کی ہے۔ عیسائی کو ہلاک کرنا ثواب ہے، اور اگر کوئی شخص اس پر قادر نہ ہو تو کم از کم اس کی ہلاکت کے اسباب کو ضرور فراہم کرے۔ غیر یہودیوں کی عزتوں کو لوٹنے اور ان پر قبضہ کرنے کے اندر کوئی حرج نہیں، کیونکہ کفار تو جانوروں کی طرح ہیں اور جانوروں کے درمیان تو کوئی شادی بیاہ کا رواج نہیں ہوتا۔ ہم پر لازم ہے کہ عیسائیوں کے ساتھ جانوروں جیسا سلوک رکھیں۔ ہم خدا کی منتخب کردہ قوم ہیں، لہٰذا ہمارے لیے انسانوں کی شکل کے اندر دنیا کے باقی انسانوں کو پیدا کیا گیا ہے، کیونکہ خدا جانتا ہے کہ ہم کو 2 طرح کے جانوروں کی ضرورت ہے، ایک بے زبان مثلاً چوہے، کتے، گدھے وغیرہ، اور دوسرے باشعور اور زبان رکھنے والے جانور مثلاً عیسائی، مسلمان اور بدھ مذہب کے پیروکار۔ خداوند عالم نے دنیا کے اندر ہم کو وسعت دی تاکہ ہم اپنی خوبصورت اور حسین و جمیل بیٹیوں کو غیر یہودی بادشاہوں اور سلطانوں کو دے کر دنیا پر حکومت کر سکیں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے جو کہ یہاں پر بیان کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ ان تمام شیطانی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودیت ایک ایسا خطرناک گروہ ہے جو کہ عوام کو دھوکہ دے کر دنیا پر حکومت کرنے کا خواب دیکھ رہا ہے، کیونکہ اس قوم کی مذہبی تعلیمات جو کہ ان کو پڑھائی جا رہی ہیں دراصل انسانیت کی تباہی، قتل و غارت اور باقاعدہ فتنہ گری اس قوم کو سکھا رہی ہیں۔ تو آپ ذرا خود سوچ کر دیکھیں کہ ان لوگوں سے ظلم اور سازشوں کے سوا بھلا امید بھی کیا کی جا سکتی ہے، جو کہ یہ اس وقت دنیا کے سامنے کھلے عام کر بھی رہے ہیں۔
یہودیوں کی یہ وحشتناک کتاب تلمود صرف اور صرف ایک پیغام دیتی ہے کہ دنیا کے اندر اگر انسان ہے تو صرف اور صرف یہودی ہیں، باقی سب کے سب جانور یا کیڑے مکوڑے ہیں، لہٰذا ایک ایک کر کے ان سب کو مار دو۔ آج بھی اس قوم کی حرکتیں اور ان کے سازشی دماغ کو دیکھ کر اندازہ لگانا زیادہ مشکل نہیں کہ اللہ نے کیوں اس قوم کو پھٹکار دیا اور دنیا میں بے یار و مددگار چھوڑ دیا۔ کسی بھی پیغمبر کو قتل کرنے یا اس کا انکار کرنے والی قوم پر عذاب نہیں آتا، لیکن جب کسی رسول کو قتل کیا جائے یا اس کی کوشش کی جائے یا اس کا پیغام ٹھکرا دیا جائے تو اس قوم پر اللہ کا عذاب ضرور آتا ہے، جیسا کہ اسلامی تاریخ کے اندر ہر رسول کا انکار کرنے پر ان قوموں کو تباہ کر دیا گیا۔ آخری بار اس قوم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی کوشش کی، جو کہ اللہ کے رسول ہیں اور اس وقت بھی آسمانوں پر موجود ہیں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اپنا پیغام پہنچانے تک رسولوں کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کرنے پر یہودی قوم پر اللہ کے اس عذاب کا قرض ابھی باقی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اسے لائک کیجئے۔ তো বন্ধুরা, আজকের মতন ভিডিওটা এই পর্যন্ত হতে যাচ্ছে। যদি তোমাদের ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিয়ে আমাদের সাথেই থাকবে নিয়মিত ভিডিও পাওয়ার জন্য। তো আজকের মতো এখানেই বিদায় জানাচ্ছি। আল্লাহ হাফেজ গাইস, দেখা হবে নতুন আরেকটা ভিডিওর সাথে।